ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، انتہائی اہم قسم کی ڈیولپمنٹس اسلام آباد میں ہو رہی ہیں، اور خبریں یہ ہیں کہ کسی بھی وقت سیکورٹی فورسز، اسلام آباد پولیس اور سیکورٹی فورسز بنی گالہ پر چڑھائی کر سکتی ہیں، اور اس بات سے عمران خان بخوبی آگاہ ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا، میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک ایک کر کے کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ عمران خان نے آج سے تقریباً 21 روز پہلے پشاور ہائی کورٹ سے ایک راداری، جسے ٹرانزٹ بیل کہتے ہیں، وہ کروا لی تھی۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آپ راداری کی ضمانت کروانے کے ایک ہفتے بعد، 4 دن بعد، 5 دن بعد، یعنی متعلقہ عدالت تک پہنچنے سے پہلے جس عدالت کی جورسڈکشن میں آپ کے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں، آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ اپنی قبل از گرفتاری کی ضمانت کروا لیتے ہیں۔ لیکن آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، ابھی تک وہ اسلام آباد کی کسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور عام طور پر یہ چیز ملزم کے خلاف جاتی ہے کہ جناب آپ کو راداری کے لیے اتنے دن ملے، یعنی 21 دن، جو عام طور پر 1-2 ہفتے ملتے ہیں، لیکن ان کو 21 دن ملے۔ اب ممکن ہے کہ وہ کل ان کی آخری تاریخ ہے، 25 جون آخری تاریخ ہے، وہ 25 جون کا انتظار کر رہے ہوں، اپنے وکلاء سے مشورے کے بعد وہ وہاں پر جائیں۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا کسی سیشن کورٹ میں جہاں پر مقدمات ہیں، یا راولپنڈی میں، اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو ان کو ضمانت قبل از گرفتاری مل سکتی ہے، اور غالب امکان یہ ہے کہ ان کو ضمانت قبل از گرفتاری دے دی جائے گی۔ اب درمیان میں آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں، آپ نے نوٹس کیا ہوگا یہ سارا معاملہ، وہ یہ ہے کہ 25 مئی کے بعد عمران خان نے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں جلسے کیے، میرا خیال ہے چرسدہ، مردان، پشاور، شانگلہ، بنیر، ان علاقوں میں انہوں نے جلسے کیے، بڑے بڑے جلسے تھے۔ اس میں ظاہر ہے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ یا مشینری اس میں استعمال ہوئی ہوگی۔ اب یہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ تقریباً جب سے انہوں نے یہ ضمانت کروائی ہے، جب سے وہ اسلام آباد آئے ہیں، پہلے تو انہوں نے بنی گالہ میں کنونشن سے خطاب کیا، اپنی پارٹی ورکروں کے کنونشن سے خطاب کیا، پارٹی کے وکلاء کے کنونشن سے خطاب کیا، اس کے بعد انہوں نے 2-3 آن لائن خطاب کیے، یعنی ویسے تو وہ پریس کانفرنس کہتے تھے لیکن ان کے سامنے کوئی صحافی نہیں بیٹھا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 2 روز پہلے انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کیا، تو آہستہ آہستہ اب وہ ان صورتحال یہ ہے کہ جب وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں تو وہ خود باہر نہیں آتے۔ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کوئی انقلابی لیڈر جو ہے وہ احتجاج کی کال دے اپنے ورکرز کو، اور وہ خود اپنے گھر میں بیٹھ کر سکرینز پر یا سوشل میڈیا پر یا ٹویٹر پر یا فیس بک پر ان سے خطاب کرے؟ ایسا تو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ انقلابی لیڈر تو لیڈ کرتے ہیں اپنے ورکرز کو، وہ تو فرنٹ فٹ پہ ہوتے ہیں۔ خیر، اب وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر آن لائن سارے معاملات چلا رہے ہیں، یعنی انقلاب یا جو بھی حکومت کے خلاف جو احتجاج ہے وہ آن لائن ہوگا، خود گھر میں بیٹھیں گے اور ورکر سے کہیں گے تم نکلو سڑکوں پر۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ وہ ان کو کسی نہ کسی طرح بغاوت کے مقدمے میں گرفتار کریں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک وفاقی کابینہ نے بغاوت کے مقدمے کی اجازت نہیں دی۔ وہ وفاقی کابینہ نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، وزارت داخلہ نے جب وفاقی کابینہ سے درخواست کی، وفاقی کابینہ نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس میں پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں،
جس میں نون لیگ کے رہنما بھی ہیں، جس میں بلکہ وزراء ہیں، اور جس میں یہ بھی مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے مولانا اسد بھی شامل ہیں، سردار ایاز صادق ہیں، اس میں میرا خیال ہے قمر زمان قاہرہ ہیں، رانا ثناء اللہ خود ہیں، کوئی ایک آدھ اور وزیر ہوگا، یہ 5 رکنی کمیٹی ہے، یا سیکٹری داخلہ ہوں گے۔ اب اس کمیٹی نے سفارشات مرتب کر کے وفاقی کابینہ کو دینی ہے کہ کیا عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنتا ہے نہیں بنتا، یا بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے، اس کو الگ چھوڑ دیتے ہیں۔ جو عمران خان کے خلاف مقدمات آلریڈی درج ہیں وہ ہیں انتشار پھیلانا، گھراؤ، جلاؤ، آرسن جیسے کہتے ہیں، متعدد ان پر مقدمات ہیں، سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ کرنا، ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا، اکثر اس طرح کے مقدمات جو ہیں وہ سیاسی رہنماؤں کے خلاف قائم کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو شروع میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جو اصل بات ہے وہ کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر 25 دن کو عبوری ضمانت جو ہے وہ ضمانت قبل از گرفتاری مل جاتی ہے 1 ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے ان مقدمات میں۔ اب کوئی کورٹ یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ جی سارے مقدمات، مستقبل میں آنے والے مقدمات پر بھی آپ کو دی جائے یا ضمانت دی جائے۔ اب ان مقدمات پر اگر عدالت ان کو ضمانت دے بھی دیتی ہے قبل از گرفتاری، تو حکومت کے پاس یہ اختیار ہے، رانا ثناء اللہ کے پاس یہ اختیار ہے، FIA کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایک نیا مقدمہ، اینٹی کرپشن والوں کے پاس اختیار ہے، ایون اب تو نیب کے پاس اختیار ہے کہ وہ کوئی نیا مقدمہ، جس طرح مثال کے طور پر ایک مقدمہ سامنے آیا ہے جس کے بقول رانا ثناء اللہ کے ثبوت بھی موجود ہیں، وہ مقدمہ ہے کہ ایک ملک ریاض سے انہوں نے کمیشن حاصل کیا، مرزا شہزاد اکبر نے، اور جو ان کے مشیر تھے، اور اس کمیشن 7 ارب روپے کا کمیشن تھا، جس میں سے 5 ارب روپے عمران خان کو ادا کیے گئے اور 2 ارب مرزا شہزاد اکبر نے اپنے پاس رکھے۔ اس کے علاوہ 497 یا 98 کنال اراضی اسلام آباد کے نواح میں ایک القادر یونیورسٹی کے نام پر وہ حاصل کی گئی، جس کی شاید یہ خود بھی عمران خان بھی ڈائریکٹر ہیں، اور اس ڈیڈ پر ان کی اہلیہ کے دستخط موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایسے مقدمات بالکل تیار کر کے حکومت نے خفیہ رکھے ہوئے ہیں، جو کہ مقدمات جو ہی ان کی ضمانت قبل از گرفتاری ہوگی تو یہ اس مقدمے میں عمران خان کو گرفتار کر لیں گے، یہ گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے لیے پہلے ہی پولیس کی بھاری نفری، رینجرز، FC وغیرہ بنی غالب تعینات ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ رانا ثناء اللہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو لوگ ان کی حفاظت پر مامور ہیں وہی ان کو حفاظتی تحویل میں لے لیں گے، یعنی گرفتار کر لیں گے۔ اب یہ نہیں پتا ان کو گرفتار کر کے کسی تھانے لے جایا جائے گا یا ان کو ان کے گھر ہی نظر بند کیا جائے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ عمران خان گرفتاری سے گھبراتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں۔ ہمارے علاقے کے ایک بڑے نامی گرامی وکیل صاحب تھے، لائر تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ انہوں نے قتل کر دیا یا ان سے قتل ہو گیا ایک ڈاکٹر ادھر ایبٹ آباد کے یو میڈیکل کمپلیکس میں۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے مقتول، ان کے سگے ماموں اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں جج تھے یا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جو بعد میں سپریم کورٹ کے جج بنے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ پھر بعد میں وہ 2018 کے انتخابات کے وقت وزیر اعظم بھی بنے، ان کا نام تھا جسٹس ناصر الملک۔ اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان پر جو دفعات لگائی گئیں وہ یہاں سے چلے گئے، ایک دوسرے ضلع سے انہوں نے ضمانت کروا لی، حالانکہ خود وکیل تھے، آپ اندازہ کیجئے۔ وہ انہوں نے قبل از گرفتاری یا ٹرانزٹ بیل کروا کے جب وہ ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کی حدود میں داخل ہوئے تو معاملہ یہ تھا کہ ان کو ایک پولیس نے بیریئر لگایا ہوا تھا، وہاں پہ ان کو روکا اور انہوں نے کہا جی میرے پاس تو ضمانت ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کے پاس جس کیس کی ضمانت ہے ہم اس کیس میں نہیں،
ہم آپ کو ایک دوسرے کیس میں گرفتار کر رہے ہیں جس میں غیر قانونی اسلحہ رکھنا، جس میں پتہ نہیں اور 107 کے دفعات، یعنی پولیس کے پاس ایسے ہزاروں نہیں تو درجنوں راستے ہوتے ہیں اگر وہ کسی شخص کو ضمانت کے باوجود گرفتار کرنا چاہے، نقص امن کے تحت وہ آپ کو گرفتار کر سکتی ہے، لیکن ایسا ہی ہوا۔ اور اب یقین کیجئے کہ اس وقت رانا ثناء اللہ کی خواہش یہ ہے کہ وہ عمران خان کو گرفتار کر لے، اور یہ بھی اب لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان شاید پنجاب میں اپنی ان کی جو کیمپین ہے وہ چلانے کے لیے نہ جائیں، ہو سکتا ہے گرفتار ہو جائیں، گرفتار نہ بھی ہوں تو وہ گھر سے بیٹھ کر اس کیمپین کی مانیٹرنگ کریں۔ شاہ محمود قریشی کی انہوں نے وہ ڈیوٹی لگا دی ہے۔ آپ کے علم ہے کہ 17 جولائی کو پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہیں، اب پہلے ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی دھاندلی کا منصوبہ بن گیا، 2 سیٹیں ہمیں دیں گے، 18 سیٹیں یہ خود جیت لیں گے، یعنی نون لیگ والے جیت لیں گے۔ وہ یہ اب بھول جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو 10 لوگ جو تھے الیکٹیبل وہ آزاد جیت کر آئے تھے، انہوں نے بعد میں پی ٹی آئی جوائن کی تھی، اب انہوں نے نون لیگ جوائن کر لیے۔ ان لوگوں کا طرز سیاست ہی ہے، یہ دیکھتے ہیں جس جماعت نے اقتدار میں آنا ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں، انہوں نے نون لیگ جوائن کر لی ہے، اور اس زمانے میں بھی ان کا اپنا ووٹ بینک تھا، وہ آزاد جیتے ہیں، آج بھی ہوگا وہ ووٹ بینک، ساتھ میں نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا یا اتحادی جماعتوں کا ووٹ مل جائے گا، تو ظاہر ہے انہوں نے الیکشن تو جیتنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اس وقت جو عمران خان ہے ان کے خلاف میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ گھیرا دن بدن تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن عجلت سے کام نہیں لیا جا رہا کہ ایسا نہ ہو ہم ایسا کمزور سا کیس بنا دیں، عدالت ان کو ضمانت دے دے، لیکن حکومت کی یہ خواہش ہے ان کو کرپشن کے ایسے کیسز میں گرفتار کر کے کم از کم 3 مہینے تک ان کو پابند سلاسل رکھے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ گرمی کے اس موسم میں قید کیسے کہتے ہیں، جو کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کرتے رہے۔ یاد ہے وہ کہتے تھے تم دیکھنا میں اس کا اے سی نکال دوں گا، اب میں تمہیں دیکھوں گا۔ یہ ایک وزیر اعظم کے منصب کو اس طرح کی حرکتیں زیب نہیں دیتی، لیکن وہ ابھی تک کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم تھے تو بھی، اور وہ کیا کہتے ہیں ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، اب تو وہ اپوزیشن میں آ گئے ہیں، اور زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں اور خطرناک باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بڑے باوثوق ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ بغاوت نہ صحیح دیگر مقدمات میں ان کی تیاری کے تمام لوازمات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔